میرا نام علیشہ ہے اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ نہ صرف اکلوتی تھی بلکہ میں ان دونوں سے بڑی بھی تھی، اس لیے ان دونوں پر میرا بہت زیادہ روب تھا۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ان دونوں کو سنبھالا تھا، اس لیے وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور میں جو بات بھی کہتی ان کے لیے حرف آخر ہوتی۔ امی کے بعد ابو بھی ہر کام مجھ سے مشورہ کر کے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر غرور آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بغیر میرے بھائیوں کا، میرے باپ کا گزارا نہیں ہے۔ ان تینوں نے بھی مجھے اتنی زیادہ عزت اور مقام دے دیا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پورے گھر پر میرا کنٹرول ہوتا گیا۔ میرے بھائی کاشف اور محمود کون سے اسکول میں پڑھیں گے، کون سی اکیڈمی سے ٹیوشن لیں گے، کون سے کپڑے پہنیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کب کھیلیں گے، کب گھر آئیں گے، یہ سب میں ہی ڈیسائیڈ کرتی تھی اور میری بات ماننا ان دونوں پر فرض ہوتا تھا۔ ابا بھی مہینے بھر کی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ میں اس کو جس طرح بھی استعمال کرتی میری مرضی تھی۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو میں اس گھر کی کرتا دھرتا تھی، جس کے ہاتھ میں سارے گھر کا نظام اور ان تینوں کی ڈوریاں تھیں۔ جسے میں جیسے کھینچ دیتی وہ اسی طرف چلے جاتے۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی تو بڑی ہی سمجھدار اور رشتوں کو سنبھالنے والی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر غرور آتا گیا۔ میں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ باہر بھی لوگوں پر رعب جمانے لگی۔ پورے خاندان کے لوگ مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ میری شخصیت ہی کچھ ایسی بن گئی تھی۔ میرے بھائیوں اور میری عمر میں کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں تھا، لیکن جب ماں مر جائے تو بڑی بہن ماں کی جگہ ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ میں جب 25 سال کی ہوئی تو میرے ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے صاف الفاظ میں ابا کو کہہ دیا کہ جب تک میں اپنے دونوں بھائیوں کی شادیاں نہیں کروا دیتی میں شادی نہیں کروں گی۔ ابا نے میرے لیے 1-2 رشتے دیکھے بھی، کیونکہ وہ باپ تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اگر میری عمر گزر گئی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے اس چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں پہلے اپنے بھائیوں کی شادی کروانا چاہتی تھی اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اپنی مرضی سے کوئی لڑکی اس گھر میں لائیں۔ اسی لیے جب دونوں کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یونیورسٹی صرف پڑھنے جانا ہے، رشتہ میں تم لوگوں کے لیے خود دیکھوں گی، اس لیے کسی لڑکی کو پسند کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ میری بات کو ہرگز نہیں ٹالیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ دونوں ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلے تو دونوں ہی کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے تھے۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ فخر تھا اور ان کی اس بات پر کہ وہ میری بات کا مان رکھتے ہوئے کسی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے، اس بات نے میری گردن فخر سے اونچی کر دی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ فخر تھا اور اس سب کے بعد میرا سر غرور سے اور اونچا ہو گیا تھا۔ میں ہر ایک کو کہتی پھرتی تھی کہ میرے بھائی صرف میرا کہا مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شادی بھی میری مرضی کے مطابق کریں گے۔ کاشف اور محمود دونوں کی ڈگریاں مکمل ہوئیں تو کاشف کو نوکری مل گئی، جبکہ محمود کو ابھی نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے میں نے کاشف کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ محمود عمر میں کاشف سے چھوٹا تھا، اس لیے میں نے پہلے کاشف کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاشف نے تمام باتیں میری طرف چھوڑ دیں کہ میں جس لڑکی کو جب پسند کروں وہ شادی کر لے گا۔ میں نے ایک رشتے والی کو اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ چھان پھٹک کے بعد رشتے والی بوا مجھے ایک لڑکی دکھانے لے گئی۔ لڑکی کمال کی خوبصورت تھی، ساتھ ہی سے پہننے اوڑھنے کا بولنے کا سلیقہ بھی تھا۔ مجھے تو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی تھی، میں نے تو ہاں کر دی۔ میرے کہنے پر کاشف بھی وقت نکال کر جا کر لڑکی کو دیکھ آیا تھا اور میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی۔ اس کی شادی کے بعد میں چاہتی تھی کہ جس طرح دونوں بھائی میری تابعداری کرتے ہیں، اسی طرح ان کی بیویاں بھی جو آئیں وہ بھی میری تابعداری کریں اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھیں۔ میں حکم جمانے اور ملکہ بن کر رہنے کی عادی سی ہو گئی تھی، اسی لیے تو میں نے دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کے لیے لڑکی میں پسند سے لاؤں گی، کیونکہ اگر وہ دونوں اپنی پسند سے اپنے لیے بیویاں لاتے تو اس گھر میں میری حیثیت بالکل زیرو ہو جاتی اور میرا حق ملکیت ختم ہو جاتا، جو کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے دونوں بھائی میری تابعداری کرتے ہیں، ان کی بیویاں بھی میری تابعدار رہیں، اسی لیے میں نے اپنی پسند سے کاشف کی شادی کروائی، ایسی لڑکی سے جو شکل سے ہی معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔
لیکن شادی کے کچھ روز بعد میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ کاشف مجھ پر اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا تھا۔ وہ اس سے یوں پیش آتا جیسے وہ اس کی من پسند بیوی ہو۔ میں تو اس لیے اپنی پسند سے لڑکی لائی تھی کہ کاشف زیادہ اس کے آگے پیچھے نہ پھرے، لیکن یہاں تو سب کچھ میری سوچوں کے الٹ ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں باہر جاتے ہوئے میری مرضی تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے پوچھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں کڑ کر رہ گئی۔ وہ بھائی جنہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا، جن کے لیے میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ آخری فیصلہ ہوتا تھا، وہ اب مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میرے سر پر آسمان لا گرایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ جس کو میں اپنا فیصلہ سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت میرا فیصلہ تھا ہی نہیں، بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا اور ایسا کھیل کھیلا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق چلتی چلی گئی۔ آج تک مجھے ایسا لگتا آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کا ہر فیصلہ کرتی ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی، کیونکہ کاشف کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ خود اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ بس اس نے کھیل اس طرح سے کھیلا کہ مجھے لگا کہ جیت میری ہو رہی ہے۔ ایک دن میں کاشف کی بیوی تانیہ کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں گئی تو الماری سے مجھے تانیہ کی تعلیمی اسناد ملیں، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تانیہ نے ڈگری کاشف کے ساتھ اس کی یونیورسٹی اس کے ڈپارٹمنٹ سے مکمل کی تھی، یعنی کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن میرے سامنے انجان بنے رہے۔ جب میں نے محمود کو اپنی قسم دی تو وہ سب بولتا چلا گیا، اور محمود نے مجھے بتایا کہ تانیہ کاشف کی کلاس فیلو تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن کاشف اچھے سے جانتا تھا کہ آپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی، کیونکہ آپ پسند کی شادی کے حق میں نہیں تھیں۔ اس لیے کاشف نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رشتہ کروانے والی بوا کو رقم دی، جس کے بدلے بوا آپ کو تانیہ بھابھی کے گھر لے گئیں۔ تانیہ بھابھی کی اس نے اتنی تعریفیں کی آپ کے سامنے کہ آپ اس رشتے کے لیے مان گئیں، اور یوں تانیہ بھابھی اور کاشف کی شادی ہو گئی۔ تانیہ پہلے سے کاشف کی پسند تھی، یہ جان کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کاشف کو جب پتہ چلا مجھے اس کے سارے کھیل کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی کہ اس نے بہت مجبوری میں یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ وہ تانیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے ناراض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تانیہ اور کاشف پر بہت زیادہ غصہ تو تھا، لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی، اب میں کر تو کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے تانیہ کو کاشف کے سامنے مسکرا کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کتنی زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے آنے کی وجہ سے میری اس گھر میں قدر و قیمت کم ہو گئی ہے۔ میرا اور تانیہ کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا جیسے کوئی ساس بہو کا رشتہ ہو۔ کاشف کے سامنے تو میں تانیہ سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن کاشف کے پیچھے میں اسے سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس سے اور کچھ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے دل کو تسکین ضرور مل جایا کرتی۔ اسی دوران ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کر دیں، اور محمود کی شادی میری شادی کے بعد کریں گے۔ میں نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ابا اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے، کیونکہ میری عمر 27 سال ہو گئی تھی۔ ابا اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری شادی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اپنی زندگی میں مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے نعمان سے طے کر دیا۔ نعمان ایک بزنس مین تھا، کافی پڑھا لکھا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا خاصا تھا، اس لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میری اور اس کی منگنی ہو گئی، اور میرے بہت زیادہ اصرار پر شادی 1 سال کے بعد کرنا طے پائی۔ میں نے 1 سال کا وقت اس لیے مانگا تھا کیونکہ میں محمود کی منگنی جلد سے جلد اپنی مرضی کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، اور اس 1 سال میں تانیہ کا جینا حرام کرنا چاہتی تھی، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس کے ساتھ دھوکے اور فریب کا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرے تمام منصوبوں پر نہ صرف پانی پھیرا، بلکہ مجھ سے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت تک جیسے چھین کے رکھ دی، اور میں مفلوج ہو گئی۔ میرا دل ساکت ہو گیا اور دماغ شدید صدمے میں چلا گیا، کیونکہ غم ہی کچھ ایسا ملا تھا جسے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہن سے زیادہ ایک ماں تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بہن نہیں ماں بن کر پالا تھا، اور ان کے دکھ پر میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ جب میرا بھائی کاشف اس دنیا سے چلا گیا تو میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ اس دن معمول کی طرح میں گھر پر ہی تھی۔ تانیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔
मैं नमक मिर्च चखते हुए इसे 100 बातें सुना रही थी जो वो चुपचाप सुनती जा रही थी। महमूद की भी नौकरी लग गई थी। वो अपने ऑफिस गया हुआ था। अब्बा की रिटायरमेंट के बाद अब्बा को काशिफ और महमूद ने मसरूफ़ रखने के लिए एक करियाने की दुकान डाल दी थी। अब्बा इस पर सारा दिन बैठे होते थे। मैं बेचैनी से काशिफ और महमूद की मुंतज़िर थी, क्योंकि जब तक वो लोग घर नहीं आ जाते थे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा फ़ोन बजा। मुझे महमूद ने कॉल की थी। जब मैंने कॉल उठाई तो इसने जो बात बताई मेरे सर पर पूरा आसमान ही जैसे आ गिरा। महमूद ने बताया कि काशिफ ऑफिस से वापस घर आ रहा था तो इसका मोटरसाइकिल एक बड़ी गाड़ी से टकरा गया, जिसके नतीजे में काशिफ वहीं दम तोड़ गया। अभी महमूद काशिफ की लाश लेकर घर को आ रहा था। मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिर चुका था और ज़बान बिल्कुल मफलूज हो गई थी। थोड़ी ही देर में हमारा घर मातम कदा बन चुका था। काशिफ का जनाजा लाकर सेहन में रखा गया तो हर तरफ चीखों पुकार होने लगी। मैं चुपचाप सबको देखे जा रही थी। तानिया चिल्लाती हुई पलट पलट कर काशिफ के जनाजे के पास जा रही थी। अब्बा और महमूद फूट फूट कर रो रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पर ऐसा वक्त भी आएगा। मैंने जिस भाई को अपनी औलाद की तरह पाला था, आज वो मुर्दा हालत में मेरे सामने पड़ा था। मेरे लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता था। काशिफ को दफना दिया गया। इसकी मौत के बाद कई दिनों तक मैं सदमे में रही और जब मेरा सदमा टूटा तो मैं इतना चीख चीख कर रोई कि घर सर पर उठा लिया। मुझे बहुत मुश्किल से महमूद ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर संभाला था। मैं पूरी तरह से होश में आई तो देखा कि तानिया के माँ बाप इसे लेने आए हैं। इसके माँ बाप का कहना था कि काशिफ तो अब मर चुका है और कोई जवाज नहीं बनता तानिया के वहाँ रहने का। लेकिन मैं तानिया को इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं दे सकती थी। वो जिसकी वजह से आई थी वो मर चुका था, हमेशा के लिए जा चुका था। तो तानिया क्यों यहाँ से जाकर किसी और के साथ शादी करके खुश रहती। मैं इसे सारी उम्र यहीं रखना चाहती थी ताकि वो यहीं पर अपनी गलती पर सड़ती रहे और हमेशा काशिफ को याद करती रहे। मैंने हमेशा की तरह अपना फैसला सुना दिया कि तानिया कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे भाई की बीवी है और अभी भी मेरे भाई की बनकर इस घर में रहेगी। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले वो काशिफ की बीवी थी, अब इसे महमूद की बीवी बना दिया जाएगा। अब्बा और तानिया के अम्मा अब्बा को मेरे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन महमूद और तानिया को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। तानिया ने साफ इनकार कर दिया कि वो अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और महमूद भी किसी सूरत तानिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर वो मान गया था। तानिया को भी इसके माँ बाप ने मना लिया। यूँ तानिया की शादी महमूद से हो गई। तानिया और महमूद की शादी करवाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि महमूद भी काशिफ की तरह अपनी पसंद की लड़की ना लाकर मेरे सर पर सवार कर दे और तानिया को महमूद की बीवी बनकर घुट घुट कर जीते और मरते देखकर मुझे अंदर से सुकून मिल रहा था। कुछ अरसे के बाद मेरी भी शादी हो गई तो मैं अपने घर रुखसत होकर आ गई। मेरा शौहर बहुत अच्छा और नहायत सुलझा हुआ इंसान था। मैं अक्सर इससे बदतमीज़ी कर जाती, लेकिन वो मेरी बदतमीज़ियों को भी बड़े आराम से झेलता था और मुझे मेरे तमाम हकूक़ दिए थे। मैं जिस तरह अपने बाप के घर में राज करती थी, इसी तरह मैं इसके घर में भी करती थी। नुमान की माँ तो काफ़ी अर्सा पहले ही मर चुकी थी। सिर्फ एक बाप था जो काफ़ी मैच्योर और आज़ाद ख्याल था। इसने शादी के बाद मुझे और नुमान को अलग घर ले दिया और वहाँ मुंतकिल कर दिया। खुद वो अलग घर में अकेला ही रहता था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे छोटी सी और अच्छी फैमिली मिल गई थी। शादी के बाद मैं काफ़ी अरसे तक अपने अब्बू के घर नहीं जा सकी, क्योंकि पहले तो दावतें वगैरह होती रहीं। फिर मैं और नुमान घूमने के लिए दूसरे मुल्क चले गए। जब मैं वापस आई तो वक्त निकाल कर मैं अब्बू के घर जाने का फ़ैसला करने लगी, क्योंकि मैं तानिया को रोते हुए देखना चाहती थी। इसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। लेकिन जब मैं अब्बू के घर पहुंची तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि जिस तानिया को मैं रोता धोता छोड़कर गई थी, अब वो तो बड़ी मुतमईन लग रही थी। और एक दिन अब्बू के घर रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो और महमूद एक दूसरे के रिश्ते को कबूल कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ अब काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि महमूद एक बेवा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं तानिया को महमूद के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। किसी भी औरत को इसके मर्द की ज़िंदगी से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। मर्द के दिल में एक शक का बीज बो दो, इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। मैंने बातों बातों में महमूद के कानों में ये बात डाल दी कि तानिया के नंबर पर बार बार किसी की कॉल्स आ रही हैं, जो देखकर तानिया घबरा जाती है।
محمود مرد تھا، دل میں تھوڑا سا شک تو آ ہی سکتا تھا۔ اور پھر جب میں ابو کے گھر سے جانے لگی تو میں نے ایک پڑوسی لڑکے کو کچھ پیسے دے کر اسے اپنے کھیل میں شامل کر لیا۔ جس دن میں ابو کے گھر سے واپس آئی تو اگلے ہی دن مجھے ابو کی کال آئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور جب ابو نے بتایا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ابو نے مجھے بتایا کہ رات کو تانیہ اور محمود کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ محمود نے کھڑے کھڑے تانیہ کو طلاق دے دی۔ صبح ہی صبح تانیہ کے ماں باپ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تانیہ کا یہ انجام ہوتا دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ یہ سب میرا منصوبہ تھا۔ میں نے ہی آتے ہوئے پڑوس کے لڑکے کو پیسے دے کر شام کے وقت جب تانیہ آنگن میں ہوتی ہے تب خط پھینکنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اسی وقت محمود بھی آتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خط محمود کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر اسے میری بات ضرور یاد آئے گی۔ مرد تھا، اس کے دل میں جو شک کا بیج میں نے بویا تھا وہ ایک پل میں تناور درخت بن گیا تھا اور یوں اس کا اور تانیہ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں جھوٹی موٹی تسلی دینے محمود کے پاس گئی تھی، اسے کہا تھا کہ میں تانیہ سے اچھی لڑکی اس کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ محمود بہت زیادہ ڈسٹرب معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اس کی پریشانی بھول چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابا کو دل کا دورہ پڑا تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد محمود بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور محمود کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن محمود نے صاف انکار کر دیا اور پھر مجھے بنا بتائے وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زبردستی اس کی شادی کروا دوں گی۔ محمود کے اس طرح سے چلے جانے پر میں اس سے ناراض ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں مان سکتے۔ میں خود کو بہت معصوم اور مظلوم سمجھتی تھی۔ محمود چلا گیا تو میں نے اپنے گھر پر توجہ دینی شروع کر دی۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا چلا گیا۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن میرے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں ہر وقت اس چیز کو لے کر پریشان رہنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نعمان کے اندر باپ بننے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بچوں کو دیکھتا تو ایموشنل ہو جاتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں، لیکن جانے کیوں خدا میری گود ہری نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ نعمان نے تو میرے بانجھ پن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، کاروبار پر بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو کوئی بھی عورت کرتے ہوئے کانپ اٹھتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نعمان کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ جس دن نعمان کو بچہ ہوگا، میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں کسی بھی آئی گئی لڑکی سے نعمان کی شادی کروا دوں گی اور جیسے ہی بچہ ہوگا میں بچہ لے کر اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گی۔ پھر میں اور نعمان اور ہمارا بچہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کوئی ایسی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی جس کی شکل و صورت بالکل بھی اچھی نہ ہو، کیونکہ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی سے نعمان کی شادی کرواتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ نعمان کو اپنے قابو میں کر لیتی، پھر میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ میں نے نعمان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے اصرار پر وہ مان گیا۔ میرے سسر کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، وہ برسوں سے میرے سسر کے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں نے اسے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکی کا معلوم ہے جو شکل و صورت سے انتہائی بدصورت ہے اور کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میں اسے اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لا سکتی ہوں۔ میں اسی دن کام والی ماسی کے ساتھ اس کے گاؤں گئی، جہاں ایک جھونپڑی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک کالی اور بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہی دل کو متلی سی ہونے لگتی تھی۔ وہ لڑکی بالکل صحیح تھی میرے منصوبے کے لیے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اس کا نکاح میں نے نعمان سے کروا دیا۔ نعمان حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کیسا عجوبہ اس کے لیے اٹھا کر لائی ہوں، لیکن اگر میں اتنی بدصورت لڑکی نہ لاتی تو میرا پتہ صاف ہو سکتا تھا۔ لیکن شادی کے 2 روز بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے منصوبے پر پانی پھر گیا ہے، کیونکہ وہ کالی کلوٹی بدصورت لڑکی جسے دیکھ کر متلی آتی تھی، شادی کے بعد اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ اچھے کپڑے پہننے لگی، اترا اترا کر پورے گھر میں پھرتی۔ میں نے دیکھا نعمان اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا، ہر وقت وہ اس کے ساتھ چپکا رہتا۔ میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میں حیران تھی کہ اتنی بدصورت لڑکی میں نعمان کو آخر نظر کیا آ گیا۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان کو میں کسی اور کو سونپ دوں۔ اسی لیے میں نے اس لڑکی کو، جس کا نام نور تھا، میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی،
लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती थी। मेरी एक बात के जवाब में 100 बातें कह जाती। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने एक दिन गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार दिया तो नुमान आग बगोला हो गया। नुमान के रवैये की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि इस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू किया है जो नुमान को इसके सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता। ये सब जानने के लिए एक रात नुमान के आने से पहले मैं नुमान और इस लड़की नूर के कमरे में छुप गई ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। नुमान और नूर दोनों डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो दोनों वापस आए तो नुमान ने नरमी से कहा, जाओ मुंह धो लो, तुम भी इस रंगत से तंग आ गई होगी। मैं इस बात को समझी नहीं थी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और धड़कनें जैसे साकित हो गईं और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, क्योंकि नूर जब मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर निकली तो वो नूर नहीं बल्कि तानिया थी। वो लड़की जिसे मैं काली कलोटी और बदसूरत समझकर नुमान के लिए ब्याह कर लाई थी, वो नूर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो तानिया थी जिसने अपने मुंह पर स्याही मलकर मुझे धोखा दिया था। वो एक बार फिर मुझे फरेब देने में कामयाब हो गई। मैं जो पर्दे के पीछे छुपी ये सब देख रही थी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं फौरन से सामने आई और तानिया को गले से पकड़ लिया, लेकिन नुमान ने फौरन इसे मुझे झटक कर पीछे किया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं हक्का बक्का नुमान को देखने लगी जो इस तानिया का साथ दे रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि माजी में मेरा तानिया से क्या रिश्ता था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नुमान ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पहले कमरे और फिर घर से बाहर निकाल दिया। इसने ना सिर्फ मुझे धक्के देकर घर से निकाला बल्कि मुझे उसी पल तलाक भी दे दी। मेरे हवास जवाब देने लगे। मैंने देखा तानिया सीने पर हाथ बांधे खड़ी मुस्कुराकर मेरी बर्बादी का मंजर देख रही थी। मुझे तलाक देते वक्त नुमान ने बताया कि जब मैं इसके लिए कोई बदसूरत लड़की तलाश कर रही थी निकाह करवाने के लिए तो तानिया नुमान के पास आई थी। नुमान को मेरा असली और गंदा चेहरा दिखाया था कि किस तरह मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए तानिया को बर्बाद कर दिया। नुमान ने पहले तो तानिया की बात का यकीन नहीं किया, मगर जब तानिया ने सबूत के साथ बात की तो इसे मुझसे नफरत हो गई। वो मुझे उसी वक्त छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर तानिया के कहने पर वो तानिया के मंसूबे का हिस्सा बन गया। तानिया मुझे बर्बाद होते हुए और तड़पते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए इसने नुमान के साथ शादी करने का फैसला किया। नुमान की काम वाली नुमान के मंसूबे में बराबर की शरीक थी। इसने नुमान के कहने पर मुझे अपने गांव में मौजूद तानिया उर्फ नूर से मिलवाया था। तानिया अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी थी और मैं अपनी अना के साथ बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तानिया नुमान के बच्चे की मां बनने वाली थी और अब दोनों एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारने वाले थे, और एक मैं थी जिसने अपनी हठधर्मी में सब कुछ खो दिया था। मेरा ज़मीर एकदम जाग गया था, मुझे मलामत करने लगा। मैं बेघर और बेसहारा हो चुकी थी। ऊपर से मेरे इतने गुनाहों के बोझ मेरे साथ थे जिन्हें उठाए रखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास खोने लगा और मैं पछतावों में डूबी अपने सर पर खाक डालकर दर दर की खाक छानने लगी। यही मेरा अंजाम था और यही मुझ जैसे खुद गर्जों का अंजाम हो सकता था। मैंने नागिन बनकर अपनों को डसा था, और सच में ही तो मैं नागिन थी जो अपने बच्चे जैसे भाइयों की खुशियां खा गई और अपना घर भी नहीं बचा सकी। मुझ जैसी के लिए ज़माने की खाक ही थी जो अब सारी उम्र पागलों की तरह छाननी थी।